قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت اتنی مشہور ہے اور آپ نے اتنی مرتبہ سنی ہوگی کہ شاید اس کا شمار نہیں۔ یصلون صلاۃ سے نکلا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کتاب ہے لغت کی تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر صلاۃ کا معنی کچھ اس طرح ہے، الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء، ھذا قول جماہیر العلماء من اہل اللغۃ والفقہ وغیرہم، یعنی صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے اور یہ تمام علماء کا قول ہے، چاہے وہ لغت کے ہوں یا اہل فقہ ہوں یا اس کے علاوہ بھی علماء ہوں، یعنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، ایمان والوں کو بھی درود کا حکم ہوا۔ اب یہاں کیا مراد ہے صلاۃ سے؟ اللہ تعالیٰ تو دعا سے پاک ہے، وہ کسی کے لیے دعا نہیں کرے گا، وہ تو عطا کرے گا۔ اس لیے علماء نے بتایا کہ یہاں پر اللہ کا درود بھیجنا نبی پاک پر وہ رحمت ہے، اور فرشتے جو نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں اس سے مراد دعائے رحمت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی پاک پر رحمت بھیج۔ اور جو ایمان والوں کو حکم ہوا وہ بھی یہی ہے کہ تم بھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرو، یعنی درود بھیجو اور سلام کرو۔ اب یہاں سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدے کا حکم ایک بار تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ تو نہیں نا کسی کو سجدہ کرے گا معاذ اللہ، وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، اور ایک مرتبہ حکم وہ کر دیا، اب نہیں کر رہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان اور مقام دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ماضی نہیں ذکر کیا کہ فرشتوں نے بھی نبی پاک پر درود پڑھا ہے، اللہ نے بھی پڑھا ہے تو ایمان والو تم بھی پڑھو، بلکہ ارشاد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، اور یہ استمرار کا صیغہ ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے لفظ یصلون، استمرار ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود پڑھ ہی رہے ہیں، رکے نہیں۔ وہ ایک مرتبہ تھا، یہ جاری ہے، اور پھر وہاں پر صرف فرشتوں کا تھا، یہاں پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود رحمت ہے، آپ نے جان لیا۔ پھر اگلی بات، اگر کسی عقل مند سے بندہ پوچھے کہ ہاں بھائی تمہیں ساری مخلوق کی نیکیاں چاہیے یا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت چاہیے، تو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ نیکیاں تو ایک طرف ہے، وہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن مجھے اللہ کی خاص رحمت چاہیے۔ تو نبی پاک پر تو ہر وقت ہی وہ والی رحمت جاری ہے، تو آپ کا مقام کتنا ہے؟ ہم ساری نیکیوں کی جگہ اللہ کی رحمت کا قطرہ مانگتے ہیں، اور نبی پاک پر اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں فرمائی رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ذرا ان پر درود پاک پڑھو اور ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ فرشتوں کا، یعنی ہم جو عمل کریں گے فرشتوں والا کام ہے، ہم جو عمل کریں گے وہ رب تعالیٰ والا کام ہے۔ تو کتنا عظیم ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا طریقہ بھی ہے۔ شاہی شریف میرے سامنے، اس کے اندر انہوں نے پورا باب باندھا ہے، باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی فضیلت، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ مکتبہ رحمانیہ کی جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر ہے 1295۔ اللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، اور کیفیت کیا تھی کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، بشرا، خوشخبری، خوشی کے آثار، نبی پاک کا چہرہ کھل رہا تھا۔ فقال انہ جاءنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے سوال کرنے سے پہلے نبی پاک نے بتا دیا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ فقال اما یردیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ اے حبیب کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت کا کوئی بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے
تو میں اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھوں۔ اس بات پر راضی نہیں آپ؟ اور مزید یہ کہا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں آپ کی امت کا کوئی بندہ آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے تو میں آپ پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ بھی سنیے، انہوں نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے۔ حدیث نمبر 467 ہے، ان عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے مجھ پر صلاۃ و سلام زیادہ پڑھے ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ میرا قرب اس کو نصیب ہوگا جتنے زیادہ اس نے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو یہ عام بات تو نہیں نا؟ آپ نے آیت سن لی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم نبی پاک پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کیجئے، نہ اس میں وقت کا کوئی بیان ہے، نہ اس کے اندر کوئی درود کسی کا بیان ہے کہ فلاں درود پڑھو، اور نہ ہی اس کے اندر تعداد کا بیان ہے کتنی بار پڑھو۔ صرف یہ ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پاک پر درود اور سلام بھیجو۔ ہر وقت درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کسی بھی وقت میں درود پاک پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ نماز 3 اوقات میں آپ کو پتہ منع ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز منع کر دی تو ہم رک گئے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ کسی وقت میں منع کیا ہی نہیں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی وقت میں نہیں روکا۔ زوال کے وقت میں پڑھے پھر بھی ٹھیک، سورج نکلنے کے وقت پڑھے پھر بھی ٹھیک، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں درود منع ہو۔ اس میں یہی جواب آ گیا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یا بعد میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں، جب کسی وقت میں منع نہیں ہے۔ اور نبی پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھے گا تو قرآن پاک پر عمل ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم درود پڑھو، اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا کسی نے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ تعداد میں معین نہیں، یعنی بندہ چاہے تو دن میں 1000 بار پڑھے چاہے 2000 پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات آئیے کہ کوئی خاص درود پاک نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، کسی خاص کا ذکر ہی نہیں۔ اب کوئی بندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خاص؟ یہ تو عقل کہے گی کہ نہیں کر سکتا۔ اب حدیث پاک بھی سنیے۔ اب مسلم شریف میرے سامنے، بخاری کے بعد اس کا مرتبہ ہے، کتاب العتاق ہے، اور اس کی حدیث نمبر 3777۔ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن آخری جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، فقال ما بال اناس یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، فرمایا لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نہیں لگائیں، اور فرمایا من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں، جو قرآن پاک میں شرط نہیں ہے، وہ والی شرط لگائی تو وہ شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِن شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 مرتبہ بھی شرط لگا لے، شرط اللہ احق و اوثق، جو اللہ کی شرط ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، وہی زیادہ مضبوط ہے۔ کوئی اگر کہے کہ نہیں صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اس نے خاص کیا کہ نہیں بتائیے ذرا۔ اگر کوئی کہے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس نے ایک وقت سے منع کر دیا کہ نہیں، جس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا اس سے روک دیا کہ نہیں، اس نے کہہ دیا کہ اتنی بار پڑھو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس نے تعداد خود مقرر کر دی کہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ تینوں باتیں جب اللہ نے شرط نہیں لگائی تو کوئی بندے کی حقداری نہیں، جب نبی پاک نے شرط نہیں لگائی تو کسی کا حق ہی نہیں بنتا۔ یہ سب سے بڑا جواب ہے۔ کون سا درود افضل ہے؟ افضل درود وہی ہے جو کہ سب سے افضل عبادت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ ہمارا یہ دیکھیے انداز کہ ہم کسی کو درود ابراہیمی پڑھے تو کہتے ہیں کہ افضل کام کر رہا ہے، ہم تو اس کو روکتے ہی نہیں۔ لیکن دیگر بھی درود پاک ہیں جو دوسروں نے پڑھے ہیں، صحابہ نے پڑھے ہیں۔ اگر صرف درود ابراہیمی پڑھا اور کسی کے علاوہ پڑھا نہیں گیا تو پھر علیحدہ بات ہے، لیکن اگر باقی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور کسی کی قید نہیں تو پھر اگر کوئی بندہ قید لگائے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کو چاہیے ذرا سمجھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ بات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے درود و سلام دونوں بھیجنے کا، اور یہ درود ابراہیمی صرف درود ہے۔ نماز میں چونکہ ہم سلام پہلے پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے افضل درود ہم نے ابراہیمی پڑھ لیا۔ نماز کے علاوہ
درود و سلام اگر بھیجنا ہو تو پھر بندہ پہلے سلام پڑھ لے، السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود ابراہیم پڑھے گا، پھر درود و سلام دونوں ہو جائیں گے۔ اگر صرف درود پڑھنا چاہتا ہے تو درود ابراہیم جتنی مرتبہ پڑھے، لیکن اگر ساتھ میں سلام بھی بھیجنا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ پڑھنا پڑے گا اس کو۔ درود ابراہیمی نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ کب سکھایا ہے وہ سنیے ذرا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہی ہے، باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب کا نام باندھا کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کس طرح پڑھا جائے، اس بارے میں باب حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 466 ہے، ان کعب بن عجوزہ قال قلنا یا رسول اللہ ھذا السلام علیکہ قد علمنا فکیف الصلاۃ علیکہ۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت کعب بن عجوزہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کا طریقہ تو سیکھ لیا، یا جب نبی پاک نے سکھائی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی پاک پر سلام ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ درود کس طرح پڑھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو درود ابراہیمی سکھایا ہے۔ مسلم شریف ہے میرے سامنے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 907 مکتبہ رحمانیہ کی، یہ اس کے اعتبار سے حدیث ان ابی مسعود الانصاری قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ ہمیں سکھا رہے تھے، ہم ان کی بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں فقال لہ بشیر بن سعد امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بشیر بن سعد نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود کیسے پڑھیں؟ فقال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر خاموشی اختیار کی، آپ نے جواب نہ دیا، حتیٰ تمنینا انہ لم یسألہ، یہاں تک کہ ہم نے دل کے اندر خواہش کی کہ کاش حضرت بشیر سوال ہی نہ کرتے ان سے، نبی پاک سے اس بارے میں پوچھتے نہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جب کسی بات کے جواب نہ دینا ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، نہ کرتے، اس کو کوئی برا بلا نہ کہتے، بلکہ صحابہ کو سمجھ آ جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی درود کو خاص نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے تھے، اس لیے نبی پاک نے خاموشی اختیار کی، لیکن چونکہ سب کی خواہش تھی کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کچھ بتائیں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پاک سکھا دیا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر نہیں، چونکہ مختلف قسم کی حدیثیں ہیں تو سارے حدیثوں کو اگر جمع کریں تو پھر وہی درود پاک بنتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح اللہ مبارک والا، تو وہ اسی طرح بنتا ہے۔ نبی پاک نے آخر میں یہ بتایا کہ سلام اسی طرح جس طرح کہ تم سیکھ چکے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے، سلام آپ کو پتہ ہے تحیات میں نبی پاک نے سکھایا تھا، پوری تحیات سکھائی تو اس کے اندر سلام یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز کے اندر یہ سکھا رہے تھے کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھتے ہم، درود ابراہیمی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو سکھایا، اور پھر اس کی تشریح بیان کی ہے علامہ یحییٰ امام شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 700 ہجری کے بزرگ ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟
آپ کہتے ہیں قال القاضی، قاضی نے فرمایا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ سُؤَالُهُمْ عَن كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ۔ آپ کہتے ہیں کہ قاضی، یہ امام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں قاضی کا لفظ بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سوال جب صحابہ نے کیا کہ ہم درود کیسے پڑھیں، یہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے، یہاں پر یہ بات بھی موجود ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہو کہ نماز کے علاوہ کون سا درود پڑھیں۔ لیکن اگلی بات بھی سنیے، وہ کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ، اور یہ ان کا سوال اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے، یہ بھی بات اپنے سوال کے اندر رکھتا ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر یہ پوچھا ہو کہ درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے۔ مزید کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وَهُوَ الْأَزْهَرُ قُلْتُ وَهَذَا ظَاهِرٌ، اور قاضی بھی فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی بات زیادہ ظاہر ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر درود پاک پوچھا تھا کہ کون سا پڑھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ نماز کے اندر درود پاک درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، تو اس لیے ہم بھی وہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ نماز کے علاوہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں اس کی بالکل اجازت ہے، اور اس کے اندر اتنا کوئی مسئلہ نہیں جتنا کہ بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب میں کچھ حدیثیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو کہ درود ابراہیمی کے علاوہ حدیثوں کے اندر ذکر ہوا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 544 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ نبی پاک کی علیہ السلام کے شان کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے درود پاک کی کیفیت اور کلمات یہ پورا انہوں نے فصل باندھی ہے۔ اس کے اندر دوسری جلد ہے کتاب کی، اس کے اندر آپ نے بہت سارے درود پاک ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی درود پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو کہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد۔ اب یہ دیکھیں درود ابراہیمی تو نہیں نا یہ، تو یہ بھی درود پاک آیا، اور حضرت عقبہ بن عمر کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں شمار کرایا، اور ارشاد فرمایا ان کو جبرائیل نے میرے ہاتھ میں گنوایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اسی طرح یہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل ہوئے کلمات ہیں۔ یہ بھی بڑا عظیم درود پاک ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ کون سا ہے؟ پہلے درود ابراہیمی ہم جتنا پڑھتے ہیں نا 2 وہ ہیں، مزید اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں اللہم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد مزید یہ ہے اللہم وتحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحنت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی یہ ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ سارے الفاظ ہیں، اور یہ اس کے اندر سلام بھی آ گیا ہے، تو پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ وہ والا درود زیادہ بہتر ہے جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ اسے پورا ناپ تول کر ثواب دیا جائے، جب وہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ ہم پر ہماری اہل بیت پر درود پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح پڑھے تاکہ اس کو ثواب پورا ملے۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح ایک اور بڑا درود پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک نے مجھے اس طرح درود پاک سکھایا، شروع سے میں چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم داہی المدہوات و باری المسموکات اجعل شرائف صلواتک و نمامی برکاتک و رافع تحننک علی محمد عبدک و رسولک الفاتح۔ اسی طرح مزید یہ مکمل درود پاک ہے، اب یہ درود ابراہیمی تو نہیں نا۔ اسی طرح مزید ایک اور روایت سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک پر درود پاک میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ آیت درود پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت پڑھتے، اس کے بعد آپ اس طرح کہتے اللہ لبیک اللہم ربی، لبیک اس لیے کہتے کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے درود پاک پڑھنے کا، میں حاضر ہوں، میں پڑھوں گا۔ پھر اس طرح پڑھتے اللہم ربی وسعدیک
صلوات البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ ایک درود پاک۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ سے مروی ہے اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک۔ اسی طرح مزید یہ آگے درود پاک جاری ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہے کہ حوض مصطفیٰ سے پورا پیالہ پیے، پورا پیالہ نبی پاک کے حوض سے پیے، تو اس کو چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ وشیعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اب یہ دیکھیے کتنا پیارا درود پاک بھی ہے، اور یہ ان کے علاوہ ہے جو صحابہ نے بتایا، یہ ان درودوں کے علاوہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا۔ یہ حضرت حسن بصری تابعی بزرگ ہے، صحابہ کی صحبت پائی ہے، یہ درود پاک اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور درود پاک آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، حضرت طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے اللہم تقبل شفاعت محمد الکبریٰ وارفع درجات العلیٰ وآتہ سؤلہ فی الآخرۃ والأولیٰ کما آتیت ابراہیم و موسیٰ۔ اب یہ درود پاک ہے۔ اب اسی طرح معجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 360 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی ہیں، ان میں طبرانی کبیر اس کی ایک روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں ان رویف بن ثابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رویف بن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال، جو اس طرح کہے، کس طرح اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ واجبت لہ شفاعتی، اس طرح پڑھے نا جو اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی اس کی میں شفاعت ضرور کروں گا۔ تو یہ کتنی عظمت والے درود پاک ہیں، کتنی برکتوں والے درود پاک ہیں۔ اور یہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حدیثوں کے اندر صرف درود ابراہیمی نہیں آیا، اس کے علاوہ بھی دیگر درود پاک آئے ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بالکل پڑھ کے سنا دیے ہیں، تو وہ بھی سارے درود پاک ہی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو صحابہ کرام علیہم الرضوان 1,44,000 صحابہ حسنان کریمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کیا انہوں نے اگر نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی درود پاک نہیں پڑھا تو کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اب سوال ہے، اس کا جواب سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود نہیں ہے۔ کیوں درود نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ خود بنایا ہوا ہے، یہ خود بنایا گیا تو اس لیے درود نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے درود جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ درود نہیں ہے، یہ خود بنائے گئے ہیں۔ نہیں، اب میرے سامنے مسلم شریف ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اب انہوں نے ہر بندہ جو کتاب لکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کوئی کام جو بھی کیا جائے بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ کتاب لکھنی حدیث کی تو بسم اللہ لکھی جائے گی کہ نہیں؟ انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کام شروع کرنے سے پہلے برکت ہوتی ہے، تو انہوں نے لکھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد اگلا جو کام انہوں نے کیا درود ہی کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب خطبہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کے بعد درود پاک ہی پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی درود پاک لکھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا وہی درود پاک لکھا ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہے، جو صحابہ نے نبی پاک کے سامنے پڑھا ہے وہ لکھا ہے، یا انہوں نے اپنی مرضی کا لکھا ہے؟ یار سنیے، اب امام مسلم ہے، اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ان پر کرے گا تو اس کا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا پھر۔ تو اب یہ سنیے درود پاک انہوں نے لکھا وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی درود بھیج۔ اب یہ کسی بھی حدیث پاک کے اندر درود نہیں آیا، انہوں نے کتاب لکھنے لگے ہیں اور انہوں نے درود لکھا ہے۔ کتاب لکھ لیں سنت کی، نبی پاک کے حدیثوں کی کتاب لکھنے لگے ہیں، اسی کتاب کے اندر آگے میں نے درود ابراہیمی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں تو یہ انہوں نے کیوں لکھنا تھا؟
یہ تو ساری حدیثوں کو جاننے والے تھے، انہوں نے تو بڑی حدیثیں پڑھی تھی، یہ دیکھیے یہ پورے انہوں نے کتابیں لکھی، حدیث ہی لکھی ہے، یہ دوسری جلد بھی اتنی بڑی ہے، انہوں نے یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ درود پاک سارے جاننے والے تھے، لیکن انہوں نے جو درود پاک لکھا وہ تو انہوں نے خود الفاظ بنائے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس بارے میں بھی جو بھی ترجمہ نبی پاک پر درود پاک کے بارے میں بالکل درست ہو، جو بھی درود ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو درود کہا جا سکتا ہے وہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب ایک بات ہو گئی، دوسری بات جو ہم سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ درود پاک چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ اپنی طرف سے پڑھیں گے، یعنی خود بھی اگر کوئی درود پاک لکھے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کا نام آنا چاہیے، یعنی اللہم جس کے اندر آئے گا یا صلی اللہ آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ٹھیک۔ یہ بھی ان کا اپنا ہی زوم ہے، اپنا ہی خیال ہے، حالانکہ اس طرح کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ میں نا ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے اندر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دعا بھی وہی قبول ہوتی ہے جس کے اول آخر میں درود شریف پڑھا جائے۔ تو مجھے ایک بندہ ملا تو کہنے لگا کہ یہ درود پاک نہیں ہے، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، کہتا ہے یہ درود نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ درود اور سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار پر۔ وہ کہتا ہے یہ درود نہیں۔ وجہ کیا تھی، کیوں کہہ رہا تھا وہ بندہ، آپ بھی جانتے ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا۔ وہ بندہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نام نہیں آیا، تو وہ کہتا ہے یہ درود نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بھی اسی طرح کے وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر جس کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے اندر اللہ کا نام نہیں، حالانکہ رسول کا نام سن کر شاید یہ ان کی آنکھیں پھر گئی ہیں، آگے پڑھا نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم، آخر میں لفظ اللہ آیا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں شروع میں بھی اللہ آنا چاہیے۔ تو یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ ان کے جو اپنے جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں انہوں نے کس طرح درود پاک لکھے ہیں، اب بات واضح ہو جائے گی۔ نیل الاتار یہ کتاب لکھی ہے ان کے قاضی شوکانی، 7ویں ہجری کے بزرگ ہیں، ان کے شروع کے اوائل کے ہیں، جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، وہابیہ کے امام ہیں قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے نیل الاتار۔ سب نہیں، جب بھی کوئی کتاب شروع کی ہے تو وہ نبی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ذرا ان کا بھی درود پاک سنیے۔ انہوں نے درود پاک پڑھا والصلاۃ والسلام علی المنتقی الکون والفساد۔ اب ذرا یہ نہ تو درود ابراہیمی ہے، نہ وہ والا درود ہے جو کسی حدیث کے اندر آیا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام ہی نہیں ہے، یہاں پر بھی والصلاۃ والسلام ہے، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اس پر تو کہہ دیا درود نہیں، تو والصلاۃ والسلام علی المنتقی یہ بھی تو نبی پاک کا نام ہے۔ تو نبی پاک کی کوئی بھی صفت ہو، جو بھی، چاہے خاتم النبیین کہیں، چاہے نبی پاک کو رسول رب العالمین کہیں، کوئی بھی صفت جو اللہ کے رسول کی ہے اس کو کہہ کر ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، والصلاۃ والسلام علی، کوئی بھی آگے لفظ جو نبی پاک کی صفت کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے خود لکھا ہے اور اس کے اندر کوئی اللہ کا نام نہیں۔ اگر یہ درود پاک نہیں تھا، ان کے نزدیک بھی نہیں تھا، تو وہ کیوں لکھتے؟ وہ تو پھر صرف درود ابراہیمی لکھتے اگر صرف وہی درود تھا، یا اس کے علاوہ جو حدیثوں کے اندر خاص آئے تھے صرف وہی لکھتے۔ لیکن انہوں نے اپنی محبت کے اندر آ کر جو ان سے جملے بن پڑے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیے، پتہ چلا کہ ان کا نزدیک بھی یہی ہے کہ جو بھی درود پاک جس کو کہا جا سکتا پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے والصلاۃ والسلام لفظ آ گیا۔ اگلی بات، آج کل آپ ان کے خطبے سن لیجئے گا، الحمدللہ ذی العزت والعلا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اس کا معنی ہے درود اور سلام ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب والصلاۃ والسلام تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب یہ بھی انداز کر رہے ہیں، اور میں نے قرآن پاک دیکھا جو کہ عرب سے چھپ کر آیا، سعودی عربیہ سے، اس کے آخر میں خطبہ لکھا ہوا تھا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو والصلاۃ والسلام تو آپ وہ بھی لکھنے لگ پڑے ہیں۔ تو جو بالکل اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، یعنی اگر بندہ کہے کہ وہ تو عام بندہ تھا اس نے کہہ دیا، تو اس پر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں اس پر سختی نہیں کر رہا، اب بات سنیے کہ پھر اس نے درود پاک کا انکار کیوں کر دیا؟ یعنی جب بندے کو علم کم ہے تو پھر وہ اتنی بڑی بات تو نہ کرے۔ ہم تو ہمارے عام بندے تو وہ حدیث پاک کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، تو ہم ایسے کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے، تو اس نے درود پاک کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کو سکھایا ہی گیا ہے کہ جو جس کے اندر اللہ کا نام نہ آئے تو وہ درود نہیں، حالانکہ خود پڑھ رہے ہیں والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، تو اس کے اندر اللہ کا نام نہیں آیا، تو یہ درود ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب خود پڑھ رہے ہیں تو ہوا، تو پھر ہمیں
वस्सलातु वस्सलाम पढ़ने से क्यों रोका गया? तो अब ये बात बिल्कुल गौर हो गई। अगली बात जो मैं करने लगा हूँ, जिनको ये अपना इमाम मज़ीद तस्लीम करते हैं, मौलवी वहीदुज़्ज़मान, नाम आपने सुना होगा। मौलवी वहीदुज़्ज़मान ये पिछली सदी के अंदर गुजरा है, 1340 या 50 के करीब इसका इंतकाल हुआ है। इसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये इनको अपना इमाम मानते हैं, वहाबिया इनको अपना इमाम कहते हैं, डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान को। इन्होंने किताब लिखी है एक हदियतुल महदी, उसके अंदर इन्होंने नबी पाक पर दरूद क्या पढ़ा वो भी सुनिए। इन्होंने पढ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिल मखलूक़ात, कि मैं दरूद भेजता हूँ और मैं सलाम भेजता हूँ तमाम मखलूक़ात के सरदार सैयदना मोहम्मद पर, जो कि बड़ी फैज़ वाले, बड़ी बरकतों वाले हैं। अब इसके अंदर अपनी तरफ कह रहे हैं कि मैं भेजता हूँ। तो वस्सलातु वस्सलामु का मानी है वस्सलातु वस्सलाम दरूद और सलाम हो, तो दरूद और सलाम अल्लाह का ही होता है, आम बंदे का नहीं होता। ये तो कह रहे हैं मैं भेजता हूँ और मैं करता हूँ, तो हुक्म हमें हुआ तो हम ही भेजेंगे ना। इसलिए अगर कोई बंदा ये भी पढ़ेगा ना वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन या वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो इसका मानी भी यही होगा कि अल्लाह का दरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल आप पर। इसका मानी ये नहीं होगा कि किसी और का दरूद हो, होता ही अल्लाह का है। हम जो आप एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तो सलामती किसकी होती है? अल्लाह ही की तो होती है। तो लफ्ज़ अल्लाह तो नहीं हमने बोला, लेकिन मैंने तो यही मुराद है। इसी तरह वस्सलातु वस्सलामु अगर लफ्ज़ अल्लाह नहीं भी बोला तो फिर भी मुराद यही है। हमें इस बारे में गौर करना चाहिए। और अगर सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही है इनके नज़दीक, तो फिर किताबें जब लिखी जाती हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो उस वक्त पूरा दुरूद इब्राहिमी क्यों नहीं लिखा जाता? इनको चाहिए ना लिखे ज़रा, फिर पता चले कि वाकई ये दुरूद इब्राहिमी, इनको बड़ी मोहब्बत है दुरूद इब्राहिमी से। तो वहाँ पर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर तो गुजारा कर लेते हैं। एक बंदे ने आर्टिकल लिखा है, ज़ुबैर अहमद ज़हीर, इनका अहले हदीसों का ही है, तो उसने मुआज़ल्ला सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पर बड़ी बातें उसने की हैं। उसके अंदर कहता है कि इसके अंदर ना ये मुआज़ल्ला हज़रत इब्राहीम से बुग़्ज़ है, उनका नाम निकाल दिया, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह में हज़रत इब्राहीम का नाम नहीं है, तो ये उनसे बुग़्ज़ किया गया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बार बार किताबों में लिखते हैं, वहाँ पर अगर हज़रत इब्राहीम का नाम नहीं है तो क्या वो हज़रत इब्राहीम से बुग़्ज़ है? बात ये नहीं, अगर कोई हज़रत इब्राहीम का नाम इसलिए नहीं लेता कि मुआज़ल्ला हज़रत इब्राहीम उसको पसंद नहीं, तो फिर गलत बात है। कौन है जो हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस तरह की बात सोच सकता है? लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया और इतना बड़ी बात कह दी, और फिर कहते हैं नहीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह में नबी पाक के आल और साहब का जिक्र नहीं है। तो ये उनके ख़िलाफ़ साजिश है। इतराज़ जो करने तो जो मर्ज़ी कर ले, वो कहते हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश है, तो इसलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लिया तो आल का जिक्र नहीं। हालांकि पूरा दुरूद पाक किस तरह है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, आलिका असहाबिका है कि नहीं? और फिर भी अगर बंदा सिर्फ इतना पढ़ ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो इससे ये कैसे साबित होता है कि ये मुआज़ल्ला नबी पाक के आल से या नबी पाक के सहाबा से बुग़्ज़ रखता है? ऐसे तो ये बुखारी मुस्लिम भरी पड़ी है कि जिसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, आलिही असहाबी का तो जिक्र ही नहीं है। तो अब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ये भी सहाबा से या अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे, इसलिए इन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, आली असहाबी नहीं लिखा। तो ये सारी बातें ये समझने वाली हैं। अगली बात अगर मैं करूँ तो रसूलुल्लाह तो सारे मानते हैं ना, नबी पाक को सारे ही। अगर कोई ना मानेगा तो मुसलमान तो नहीं ना, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सारे मानते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अगर वो सारे पढ़ रहे तो इसका मतलब ये है कि वस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज़ को भी मानते ही हैं, क्योंकि उनके किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि कोई बगैर इल्म वाला कोई बात कह दे, लेकिन इनके जो उलमा है वो मानते हैं कि वस्सलातु वस्सलामु के साथ दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। वस्सलातु वस्सलामु भी मान गए, रसूलुल्लाह भी मान गए, तो बात क्या रह गई? यार रह गई। वो इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे। असल मसला जो है वो आप समझिए कि असल मसला क्यों है कि सलातो वस्सलाम से रोका जाता है। असल मसला दुरूद पाक नहीं, असल मसला यह है। वो इंशाल्लाह फिर मज़ीद आगे चलेंगे तो अल्लाह ताला तौफीक देगा, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी सुनेंगे। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इसकी हकीकत सबसे बड़ा सबूत जो है बुखारी मुस्लिम दोनों के हदीसों के अंदर है, और इसके अंदर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को नमाज़ सिखाई और नमाज के अंदर तशहुद, जिसको मत्ताहियात कहते हैं, जब ये सिखाई तो उसके अंदर वही सिखाया जो आजकल हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका ये मानी है कि ए नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो।
اب اسی کے اندر بہت ساری باتوں کا ثبوت ہے اگر بندہ سمجھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ جس طرح آج کل صحابہ نے سامنے پڑھنی ہے نماز، اسی طرح بعد میں بھی لوگوں نے میرے وصال کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ جس طرح لوگوں نے میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر بھی پڑھیں گے، اپنے اپنے شہروں کے اندر بھی، اور اپنے اپنے جب سفر پر جائیں گے تو وہاں پر بھی پڑھیں گے، اور سب کے اندر جب اتحیات کا ذکر کریں گے تو یہی پڑھیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر تو کھانا پینا بھی روک دیا گیا ہے، کھانا پینا بھی جائز نہیں نماز کے اندر۔ اگر کوئی کھائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کچھ پیے گا نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دنیاوی کوئی کلام کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو چیزیں نماز سے پہلے ٹھیک تھیں نماز کے اندر ان سے بھی روک دیا گیا، تو اگر جو چیزیں نماز سے پہلے شرک ہوں تو نماز کے اندر ان کا حکم دیا جاتا ہے، یہ کس طرح کی بات ہو گئی؟ اگر یا السلام علیکہ یعنی نبی پاک کو خطاب کرنا اور کہنا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اگر یہ غلط ہو تو نماز کے اندر کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیجئے۔ اب بھی ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو یہی انداز ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ معراج والا واقعہ ہے تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی ہے اتحیات کی کس طرح پڑھنا ہے، اور صحابہ کرام اسی طرح پڑھتے آئے، سب نے اسی طرح پڑھا ہے، اور اختلاف کرنے والے بھی ہر قسم والے پڑھتے یہی ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر نماز کے اندر پڑھا جا سکتا ہے تو نماز کے علاوہ بھی جو چیز نماز کے اندر بندہ پڑھے بعد میں نہ پڑھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ سبحان ربی العظیم اگر نماز میں پڑھے تو ٹھیک ہے، تو نماز کے بعد پڑھے تو غلط کیسے ہو گیا؟ یہ بھی بعد میں پڑھیں تو ٹھیک ہے، جس طرح باقی ایک ایک لفظ باقی سارا پڑھ سکتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا مذائقہ نہیں۔ ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر اور یہ شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ارد گرد پہنچا تو میں آپ کے ساتھ تھا، جس درخت اور پہاڑ کے پاس سے بھی، جس پتھر کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے نبی پاک علیہ السلام گزرے تو وہ سب بھی کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، خیر اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک عرابی، یہ بھی شفا شریف کے اندر ہے، ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی، آپ نے فرمایا وہ سامنے درخت سے کہو کہ تجھ کو اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ درخت اپنے دائیں اور بائیں آگے پیچھے ہلا اور اس کی جڑیں ٹوٹی، پھر زمین چیرتا ہوا، شاخوں کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر سے منقول ہے، زید بن حارثہ صحابی رسول ہیں، مدینہ کی گلی میں آپ کا وفات ہو گئی، وفات کی وجہ سے آپ گلی کے اندر ہی گر پڑے، ان کو اٹھا لیا گیا اور کپڑا ڈال دیا گیا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جب عورتیں ان کے گرد چیخنا چلانا شروع کر رہی تھیں، ظاہری بات ہے میت ہوتی ہے تو عورتوں کا کام رونا ہے، تو وہ رو رہی تھیں، سب نے سنا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اس وقت ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تب انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی امی خاتم النبیین ہیں، اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ حضور نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا ذکر کیا، پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دوبارہ ایسے ہی مردہ ہو گئے جیسے کہ پہلے تھے۔ دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر امام بیہقی 458 کے اندر وفات ہوئی، انہوں نے بھی لکھا، یہ قاضی ایاز مالکی بھی اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے، یہ بھی وفات کے بعد کلام کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کلام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے ان کا نام بڑا ہی سنا ہوگا، 911 کے اندر ان کا وصال ہوا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص الکبریٰ، نبی پاک کی خصوصیات کے بارے میں۔ حدیث یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 492، عربی کی کتاب ہے، اور مکتبہ رحمانیہ کی اخراجہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ تاریخ ابن عساکر، جس کو تاریخ دمشق کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی ان کی بات ذکر کر رہے ہیں، یہ تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ان علی ابن ابی طالب قال
لما حضرت الوفات، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا نا، میں حضرت ابوبکر صدیق کے سر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وقال علی یا علی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا اے علی، اذا انامت فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ علی، جب میرا وصال ہو جائے تو تم مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے۔ کہتے اس کے بعد کہنے لگے وَحَنِّتُونِی، اور پھر مجھے خوشبو بھی ملنا میرے جسم پر، وَذْهَبُوا بِی إِلَى الْبَيْتِ الَّذِی فِیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد مجھے لے جانا اس گھر کے اندر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی روضہ انور کے پاس لے جانا۔ فَاسْتَأْذِنُوا، اور نبی پاک سے اجازت طلب کرنا۔ فَإِنْ رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ فَتَحَ، اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے اللہ کے رسول کے روزے کا خود بھی، تو کہتے ہیں فَأَدْخِلُوا بِی، تو مجھے اس کے اندر داخل کر دینا، وہاں پر دفن کرنا۔ وَإِلَّا فَرَدُّونِی إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِین، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر لے جانا، وہاں پر دفن کرنا۔ تو کہتے ہیں حتیٰ یحکم اللہ بین عبادی، پھر میں وہاں پر ہی رہوں گا یہاں تک کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قال فغسل، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا، وکفنا، اور کفن دیا گیا، وکنت اول من بارد الی الباب، میں سب سے پہلا بندہ تھا، حضرت علی کہتے ہیں، جو کہ دروازے کے پاس گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وصال کے بعد ہے اب، اے اللہ کے رسول، ھذا ابو مستأذن، یہ ابوبکر صدیق ہیں، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرأیت الباب، میں نے دیکھا کہ دروازہ قد فتح، دروازہ کھل گیا۔ فسمعت قائلا یقول، اور میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا ادخل الحبیب الی حبیبہ، کہ حبیب کو حبیب کے لیے کے پاس بھیج دو۔ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کیونکہ حبیب کو حبیب کا بڑا انتظار ہے۔ نبی پاک تو حضرت ابوبکر صدیق کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ بھی بڑا ہی عظیم ہے، لیکن یہ انداز بھی دیکھیے کہ صحابہ کرام نے وصال کے بعد بھی اور اس انداز میں بھی یہ سارا کچھ کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا روزہ وہاں پر کس انداز میں بننا، یہ بھی حدیثوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب یہ مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، اور یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس کو 505 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ صفحہ نمبر 46 ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا۔ اس کے اندر امام غزالی نے درود پاک کی فضیلت کیا لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں تمہارے خیال سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے، تمہارے کانوں میں قوت سماع سے زیادہ قریب رہوں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو، اللہ نے وحی کی، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ کہتے ہیں اور کون سا درود بھیجو؟ یہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والا درود بھیجو۔ سیرت حلبیہ کے اندر علامہ علی بن ابراہیم حلبی 1044 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد اللہ کرامتہ بالنبوہ کان اذا خرج لحاجت الی لحاجت الانسان، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، یعنی جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا، جب بعثت کا وقت قریب آیا، تو نبی پاک علیہ السلام جب حاجت کے لیے جاتے، قضائے حاجت کے لیے جو انسان کی حاجت ہے، فرمایا نبی پاک بہت زیادہ دور چل جاتے، لا یرا ببنا، جب نبی پاک کو کوئی امارت نظر نہ آتی اس کے پیچھے قضائے حاجت کے لیے، ویفتی الی الشیاب، تو نبی پاک علیہ السلام گھاٹیوں کے اندر چلے جاتے، وبطون الاودیہ، یا پھر وادیوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے، فلا یمر بحجر ولا شجر، نبی پاک جب بھی کسی پتھر کے پاس سے یا درخت کے پاس سے گزرتے، الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ درخت اور پتھر بھی کہتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام ہو۔ تو یہ سیرت حلبیہ نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7ویں صدی کے، آپ نے کتاب لکھی ہے نسیم الریاض، یہ جو شفا شریف ہے اس کی شرح ہے، اس کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں؟ المنقول انہم کانوا یقولون
فی تحیۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو اس طرح کیا کہا کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح الفردوس بھی معصور الخطاب، اس کے اندر کیا حدیث لکھی ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو کیا معاملہ ہوگا، زفت الکعبۃ للبیت الحرام الی قبری، نبی پاک فرماتے ہیں کہ کعبہ بیت الحرام سے چلے گا میری قبر کے پاس آ جائے گا۔ ذرا سفر چیک کریے، 360 میل سفر ہے، وہاں سے نبی پاک فرماتے ہیں بیت الحرام سے چلے گا کعبہ، میری قبر پر پہنچ آئے گا، فتقول السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبہ آ کر کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، فاقول وعلیک السلام یا بیت اللہ، تو میں جواب دوں گا کہ اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ تم پر بھی سلام ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 597 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، آپ نے کتاب لکھی ہے بیان میلاد النبی، نبی پاک کی ولادت کے معاملات کو بیان کیا ہے، تو اس کے اندر آپ کے حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کے جب ولادت کا وقت آیا، نبی پاک کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل بھی آ گئے اور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی اور آ کر عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ اور سلام ہو، درود اور سلام ہو آپ پر۔ اسی طرح الحاوی للفتاوی، یہ بھی امام جلال الدین سیوطی نے فتاوی لکھے ہیں، جو ان سے سوالات ہوئے ان کے جوابات اس کے اندر دیے ہیں، اس کے اندر یہی بات ہے حتیٰ نازل جبرائیل، جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، نازل اترے، وقال السلام علیک یا رسول اللہ، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ مزید یہ جو آیت درود آپ نے سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اگر اس کی تفسیر دیکھیں گے نا، تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوا ہے، آپ نے اس کے اندر نا درود و سلام کے طریقے لکھے ہیں، اس کے بعد آپ نے تقریباً 20 سے بھی زیادہ درود پاک لکھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین، اس طرح کے مختلف صیغے آپ نے لکھے ہیں کہ یہ سارے درود پاک جو بھی پڑھیں گے جس انداز میں پڑھیں گے درست ہے۔ علامہ حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، آپ نے لکھے اوراد فتحیہ، اور آپ اگر دیکھیں گے تو اولیاء کرام کے اندر یہ بڑے مشہور ہیں اوراد فتحیہ، انہوں نے اس کے اندر حدیثوں کے اندر جو ورد بیان کی ہے، قرآن پاک کی خاص آیتیں وہ بیان کی ہیں، اور اس کے اندر درود پاک بھی بیان کی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کے اندر یہ بھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح الروض الانف کی حضرت فاطمہ کا بارے میں یہ منقول ہے کہ جب نبی پاک کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ خواتین کے اندر موجود تھیں، تو آپ نے نبی پاک پر اس طرح درود بھیجا، یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، اے تمام نبیوں کے آخری نبی، تمام رسولوں سے آخری آپ پر جس نے قرآن پاک نازل کیا اس کا سلام ہوا جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس انداز میں نبی پاک پر درود بھیجا، اور روزہ انور پر حاضری دیتے وقت نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود ہوتے ہوئے یہ سلام بھیجا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کے وصال زاری کے بعد یوں عرض کیا کرتے، صلی اللہ علیہ لقد طبت حیا و میتا، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاک اور صاف ہے، آپ پر، یعنی خطاب کیا کرتے نبی پاک کو، وصال کے بعد بھی خطاب۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع 10ویں ہجری کے بزرگ ہیں، آپ نے نبی پاک کے شان کے بارے میں، درود کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل کیا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یقول انا لا اقول اذا دخلت المسجد الحرام علیک یا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں تو یوں عرض کرتا ہوں السلام علیک یا رسول اللہ۔ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی فجر کا وقت ہوتا، جب بھی ساری کا وقت ہوتا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور آ کر عرض کرتا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، آپ نے جب اپنی کتاب لکھی الفقہ الاکبر، اس کے اندر
جب شروع میں خطبہ لکھا، خطبے کے اندر آپ نے نبی پاک پر اس طرح سلام لکھا، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود اور سلام، والصلاۃ والسلام، یہ والے لفظ اس بات سے ثابت ہو گئے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی پاک کی سیرت کی کتاب مواہب الدنیا امام قسطلانی نے لکھی ہے، اس کی شرح کیا امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہ وارد فی عدتی طرقی جماعت من الصحابہ، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ وارد ہوا، یہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا، انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ آپ پر درود بھیجے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی عرض کیا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قصیدہ نعمان کے نام سے آپ کا قصیدہ مشہور ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں استخاذہ کیا اور اس طرح کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا علم الہدا ما حسن مشتاق الی مسواک، یہاں پر بھی یا علم الہدا، اے ہدایت کے علم، آپ کو اس طرح کہہ کر پکارا، ندا دی، تو یہ ندا بھی اس بات سے ثابت ہو گئی امام اعظم اس قول کے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 597 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے التذکرہ فی الوعظ، نصیحت کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی اس کتاب میں۔ وہاں پر جو خطبہ لکھا اور نبی پاک پر درود بھیجا تو وہ کس طرح تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانام، اے تمام مخلوق کے سردار، آپ پر درود و سلام ہو۔ اب یہ بھی خطاب کر کے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام بھیج رہے ہیں، بالکل واضح۔ اسی طرح مزید یہ بھی کہا الصلاۃ علیک یا نبی الاسلام، اے اسلام کے نبی، آپ پر درود ہو۔ اب علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی 10ویں ہجری کے بزرگ ہیں، 10ویں صدی ہجری کے، آپ نے کتاب لکھی ہے القول البدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں، عربی کے اندر کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر بن محمد بن عمر فرماتے ہیں کنتو عند ابی بکری نبنی مجاہدین، حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا، فجاء الشبلی، ابو بکر شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، فقام علیہ ابو بکر نبنی مجاہد، تو حضرت ابو بکر بن مجاہد حضرت شیخ شبلی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، فآنکہ وقبل بین عینیہ، کھڑے ہوئے ان سے گلے ملے، ان کو گلے لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اس کے بعد وقلت لہ یا سیدی تفعل بالشبلی ہکذا، تو میں نے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ نے شبلی کے ساتھ یہ انداز اپنایا ہے، وانت وجمیع من بغداد یتصوران او قال یقولون انہ مجنون، حالانکہ سارے بغداد والے بھی اور آپ بھی آج تک ان کو مجنون کہتے آئے ہیں، ان کو پاگل سمجھتے آئے ہیں، تو آج آپ کے پاس یہ آئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر گلے ملے ہیں، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، تو یہ کیا انداز آپ نے اپنایا؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ فقال علی، مجھ سے کہنے لگے فعلت کما رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل بہ، میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا تو میں نے بھی وہی کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ کہتے ہیں وذالک انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وقد اقبل الشبلی، کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے دربار میں حضرت شبلی حاضر ہوئے ہیں، فقام الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، وقبل بین عینیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شبلی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا ہے، اور کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ اتفعل ھذا بالشبلی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے شبلی کے ساتھ یہ انداز اپنایا ہے، فقال ھذا یقرأ بعد صلاتہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو نبی پاک نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ یہ جب نماز مکمل کرتا ہے تو یہ والی آیت پڑھتا ہے آخر صورت تک، یعنی سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ ساری آخری دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیتبعھا بالصلاۃ، اس کے بعد مجھ پر درود بھی پڑھتا ہے، تو میں نے اس لیے اتنی اس سے محبت کی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے وفی روایت لأنہ لم یصلی صلاۃ فریدۃ الا ویقرأ لقد جاءکم رسول من انفسکم الآیہ
وَيَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ انداز اپنایا کہ وہ 3 مرتبہ یہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح خطاب کر کے سلام بھیجتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک نے ان سے اتنی محبت کی ہے۔ اسی طرح حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہانیہ کے اندر ان کا مزار ہے، نام بھی جہانیہ کا انہی وجہ سے ہی ہے، انہی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر آ کر تبلیغ کی ہے۔ اور پتہ ہے ان کا وصال کب ہوا ہے؟ 785 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس طرح درود پاک پڑھے گا تو وہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بے خوف ہو جائے گا، اس کو خوف نہیں رہے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بروز قیامت ہمسائیگی ملے گی اس کو۔ کون سا درود ہے؟ آپ لکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا محمد العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد المکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ انہوں نے درود پاک لکھے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے ابن حجر ہیتمی، وہ ان کے بعد ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان سے پہلے 852 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ جب ابن حجر ویسے بولا جائے اس سے مراد یہی ہوتے ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر کیا ذکر کرتے ہیں؟ فَالتَّقْدِيرُ اللہم اجعل السلام علیکم کما تقدر فی قولنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فإن المعنی اللہم اجعل الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو یہ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں اللہ کا نام نہیں آیا، تو یہاں پر تم کیوں کہتے ہو کہ تم پر درود و سلام ہو؟ اللہ کا تو نام ہی نہیں آیا۔ تو علامہ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے پہلے لکھا کہ جس طرح مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، فرمایا اس سے مراد یہ ہوتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو ان پر سلامتی بھیج۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جب ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اللہم اجعل الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ اے اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج۔ تو اس لیے بالکل درست ہے۔ اسی طرح مزید ایک کتاب لکھی ہے بخاری شریف کی شرح فتح الباری، اور سب سے عظیم کتاب ہے یہ بخاری شریف کی شرح، مستند اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذهب الجمہور الى الاجتزاء بكل لفظ ادى المراد بالصلاة علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ جمہور علماء یعنی کثرت سے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ ہر وہ لفظ جس سے درود کی مراد ادا ہو جائے، جس سے درود والا لفظ ادا ہو جائے، وہ والا درود نبی پاک پر بھیجنا بالکل درست ہے۔ حتیٰ قال بعضهم لو قال فی اثناء التشہد الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی اجزا، کہ بعض علماء نے تو کہتے ہیں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی تشہد اتحیات پڑھ رہا ہو تو اس کے دوران اگر السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر کوئی الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی پڑھے گا پھر بھی درست ہوگا۔ تو بعض نے تو یہاں تک بھی کہہ دی۔ شیخ ابو جعفر احمد بن علی 938 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ شیخ ابراہیم تازی کا وظیفہ لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ 3 درود ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ اجمعین عدد ما فی علم اللہ صلاۃً و سلامً۔ اور شیخ سعدی شیرازی، آپ نے ان کا نام بڑا سنا ہوا ہے، فارسی کے اندر انہوں نے نبی پاک کی شان کس طرح بیان کی؟ چہ و صفت کند سعدی ناتمام علیک الصلاۃ اے نبی والسلام۔ آپ کہتے ہیں کہ ناقص سعدی سے آپ کی تعریف کیسے بیان ہو؟ اے نبی آپ پر درود و سلام ہو، اے نبی پکار رہے ہیں اور اس انداز میں سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی نبی پاک پر اس طرح درود بھیجا ہے، صلی اللہ علیک یا خیر خلق اللہ و یا خیر معمول و یا خیر واہب، کہ اے بہترین خلق میں سے بہترین آپ پر درود و سلام ہو۔ تو خطاب کر کے صاحب نے بھیجا ہے۔ اور آخری جو دلیل میں دوں گا وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے امام وحید الزمان، ڈاکٹر وحید الزمان، پہلے بھی ان کا ایک حوالہ دوسرا دیا تھا، اب مزید انہی کی وہی کتاب ہدیۃ المہدی، اس کے اندر اگرچہ وہ باقی اور جگہ پر یا رسول اللہ کہنے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں اور کسی جگہ پر یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کوئی درود و سلام کے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے۔ اب وہی کہہ رہے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ اور یہ ایسی باتیں دوسروں کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ ان کو یاد رکھیے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ ان کے بڑے بڑے اماموں اور ان سب باتوں نے، بلکہ سعودی عرب کا فتویٰ بھی موجود ہے، ساری باتوں کے اندر
اور سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے روزہ پر حاضری دی جائے گی تو اس طرح سلام کیا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھی اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سلام کرتے، اور ان کے اپنے کہتے ہیں کہ درود و سلام کے لیے الصلاۃ والسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے بھی یہ کہا، اور بھی بڑے انہوں نے وظیفے بیان کیے ان کے بڑوں نے، لیکن انہوں نے خود اپنوں کو بھول گئے اور پتہ نہیں ان کو بتایا نہیں گیا یا کیا انداز ہے، تو اس وجہ سے اعتراض کیا، حالانکہ یہ اعتراض بنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔